میں نے آپ کی تھوڑی سی وائس آگے بھی سنی ہے، آپ نے کہا کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوئے. یہ اگلے پچھلے آپ نے اپنے پلے سے ڈال دیا. جائیں حدیث نکالیں، حدیث کو پڑھیں اور اس میں کیا الفاظ ہیں وہ الفاظ دیکھیں. شاء اللہ اس طرح کے الفاظ ہے کہ شاید اللہ نے ان کے گناہ معاف کیے ہوں. یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. یعنی کہ تقدم و تاخر کا کوئی لفظ آیا اس میں؟ کوئی ایسا لفظ نہیں آیا. نہ اگلے پچھلے، کس بات کا آپ نے ترجمہ کر لیا. یہ آپ اصل میں نا پرابلم یہ ہے، ایک تو آپ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا آپ پڑھتے بھی نہیں. یہ عمران خان والا فکرہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ میں نے آپ پر فٹ کر دیا. یار اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو ترجمہ تو لکھا ہوا ہے، ترجمہ تو کم سے کم پڑھو. ترجمے میں اگلے پچھلے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے اب آپ کی پوری وائس سنی ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تم میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے، یہ ہم سے نہیں کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. آپ حدیث کو سمجھا کریں. ایک تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، اوپر سے آپ پڑھنا بھی نہیں چاہتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے ہی کہا، خالد بن ولید سے کہا، ہم سے نہیں کہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک مد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو اس لیے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار کیا، ایک گناہ. دوسرا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کی، دو گناہ. پھر وہ مغلوب ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مسلمان ہو گئے اور نبی کے ہی صحابی کو گالیاں دے رہے تھے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالد تم میرے صحابی کو گالی مت دو. تم اگر اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی کہ 1.5-2 کلو تک میرا صحابی گندم اللہ کے راستے میں دے دے تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا دو، پھر بھی تم برابر نہیں ہوگے. یہ ہم سے نہیں کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ان سے کہا کہ جنہوں نے نبی سے قتال کیا اور نبی سے کی دعوت کا انکار کیا، اور پھر جب وہ مغلوب ہوئے نبی نے ان کو معاف کر دیا. معافی پا کر نبی کے مخلص صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. ہم نے تو نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار کیا ہے، نہ ہم نے کبھی نبی سے جنگ کی ہے، اور الحمدللہ ہم نے نبی کے مخلص صحابہ کو تو کیا کسی بھی صحابی کو کبھی گالی بھی نہیں دی. تو پھر ہمیں نہیں یہ مخاطب کیا جا رہا. ہاں ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مخاطب کیا ہے کہ وہ میرے بھائی جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا ان کے لیے 7 مرہ طبہ، اور جنہوں نے میرا زمانہ پایا ان کے لیے 1 مرہ طبہ. یعنی کہ وہ جو 1 طبہ خرچ کریں گے ہم ان کو ثواب ملے گا 1 کا، اور ہمیں ملے گا 7 مرہ، کیونکہ ہم نے زمانہ نہیں پایا. ہم غیب میں رہتے ہوئے غیب پر ایمان لے کر آئے، اور آپ کے جو ہے نا خیالات کو ترستے ہیں، آپ کے دیدار کو ترستے ہیں. اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو 7 مرہ طبہ. یہ ہمارے بارے میں فرمایا جو میرے وہ بھائی جو کہ بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو آپ وہ والی مثال ہمارے اوپر نہ فٹ کریں، یہ خالد بن ولید پر فٹ کریں جو عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے رہا تھا. ہم تو عبد الرحمن بن عوف کو کبھی گالی نہیں دیں گے، مر جائیں گے کبھی گالی نہیں دیں گے. تو آپ کو سیاق و سباق احادیث کے پڑھنے چاہیے، پھر وہ ہمارے اوپر فٹ کیا کریں.